اسی محرم کا ایک واقعہ بتا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر آئے اور ہم سب لوگ ایک نتیجے پر پہنچ جائے۔ آپ سب کو معلوم ہے ایک اللہ کے نبی، ساتھ میں بولنا، حضرت یونس علیہ السلام، بولو نا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام سفر میں ہے، بولو حضرت یونس علیہ السلام سفر میں ہے، اور سمندر کا سفر ہے، سمندر کا سفر ہے۔ اچانک وہ سمندر میں وہ پانی کا طوفان چاروں طرف سے آنا شروع ہوا۔ اب کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، بولو کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، جن میں حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے۔ کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، سب حضرت یونس کے پاس آئے، آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہے، آپ کچھ دعا مانگے کہ یہ طوفان ختم ہو جائے، ہماری جان بچ جائے، اس لیے کہ طوفان ایسا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور طوفان رہا ہماری کشتی پلٹ جائے گی، ہم سب کے سب تباہ برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے کہا، اللہ یہ طوفان چاروں طرف سے آیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کو سمندر میں جانا پڑے گا۔ بھائی اللہ کا بھی امتحان تو دیکھو، ایک کو سمندر میں یعنی ایک جان دے گا، باقی سب کی جان بچ جائے گی۔ ایک آدمی جان دے وے یعنی وہ سمندر میں چھلانگ لگاوے جائے اور وہ سمندر کے پانی میں تیرے یا مرے یا ڈوبے، باقی طوفان ختم ہو جائے گا اور کشتی کنارے لگ جائے گی۔ یہ کہنے والا کون؟ اللہ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اللہ تو ایسا کہتا ہے ایک کو جان دینی ہوگی۔ اب سب آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت یونس نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، میں خود سمندر میں جا رہا ہوں۔ اب بالکل بیچو بیچ سمندر حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے۔ خیر طوفان رک گیا، کشتی کنارے کی طرف جانے لگی، لیکن حضرت یونس جب سمندر میں گئے، اللہ کو سب معلوم، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے سمندر میں حضرت یونس گئے، مچھلی تیار تھی اپنا منہ کھولے ہوئے، بولو مچھلی تیار تھی اپنا منہ کھولے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، بولو حضرت یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ میرے پیاروں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو جو تکلیف ہوئی، 40 دن اور 40 رات، بولو کتنے دن؟ 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں۔ قرآن کہتا 3 اندھیروں میں میرے نبی یونس تھے۔ اللہ کہتا میرے پیارے نبی یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے۔ سب سے پہلا اندھیرا سمندر کا اندھیرا، بولو سب سے پہلا سمندر کا اندھیرا۔ ارے کہو نا نمبر 2 وہ رات میں جب اندھیرا ہوتا وہ اندھیرا، اور نمبر 3 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں 40 دن اور 40 دن اور 40 رات کے بعد مچھلی کے پیٹ میں، بولو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے ایک دعا مانگی۔ وہ بھی کرنے والا کون؟ اللہ۔ 40 دن گزر گئے، امتحان پورا ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا، کون سا امتحان تھا ابھی وہ وقت نہیں، لیکن بہت بڑا امتحان حضرت یونس علیہ السلام نے دیا۔ سمندر میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، 3 اندھیروں میں رہے، لیکن 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا مانگی۔ اے میرے پیاروں محرم مہینہ ہے، حضرت یونس نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ بولو مچھلی کنارے پر آئی اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ جب باہر آئے تو نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی یونس تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ارے تم دریا کے کنارے آ گئے، تم مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اللہ نے کہا یونس انتظار کرو، جبرائیل امین جنت کا دسترخوان لے کے اتر رہے ہیں۔ تو یہ دعا جو حضرت یونس نے کہاں مانگی؟ مچھلی کے پیٹ میں، جہاں کوئی سننے والا نہیں۔ ارے بولو نا وہ رات کا اندھیرا، وہ سمندر کا اندھیرا، وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ارے کس کو معلوم کہ مچھلی کے پیٹ میں انسان ہے؟ بھائی ہمارے پیٹ میں تو مچھلیاں آتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس، لیکن اندھیرے میں میرے پیاروں جب ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو آسمان پر ایک اللہ سننے والا ہوتا ہے۔ حضرت یونس نے کون سی دعا مانگی؟ بھائی کون سی دعا مانگی؟ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ دعا اتنی پیاری ہے، قسم اللہ کی اتنی امپورٹنٹ دعا
ہے جو امت نے چھوڑ دیا ہے. حضرت یونس نے وہ دعا مانگی, وہ تو خیر حضرت یونس نے دعا مانگی, لیکن ہمارے آقا کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں رات کے اندھیرے میں سمندر کے اندھیرے میں جو دعا مانگی, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم حضرت یونس مصیبت سے باہر آ گئے, ساری تکلیفوں سے باہر آ گئے. ہمارے نبی فرماتے یہی دعا میرا امتی مانگے اللہ اس کی بھی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا, سارے ٹینشن ہمارے دور ہو جائیں گے. وہ تو حضرت یونس کا کمال تھا کہ باہر آئے, جنت کا دسترخوان آیا. اور میرے پیاروں جس دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور جنت کا دسترخوان آیا, تاریخ بتاتی ہے وہ 10ویں محرم عاشورے کا دن تھا. بولو وہ 10ویں محرم عاشورے کا. معلوم ہے یہ جو دعا ہم کو ملی ہے کون سے مہینے میں ملی ہے؟ تو چلو کون کون پڑھنے کو تیار ہے بھائی؟ وہ پورے واقعے کی طرف میں آپ کو لے جاؤ. حضرت یونس کیسے حالات میں تھے, کیسے اپنے آپ کو سمندر میں ڈالا, کیسے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, کیسے اندھیرے میں چلے گئے. 70ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا. چلو اب دعا ساتھ میں پڑھیں گے سب جو حضرت یونس نے پڑھی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں, کبھی سمندر کا اندھیرا, کبھی رات کا اندھیرا, کبھی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, 40 دن اور 40 رات بھوکے پیاسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگتے. لا الہ کوئی معبود نہیں, ہم سب کا معبود کون؟ بولو. دعا تو دیکھو کتنی پیاری دعا. لا الہ کوئی معبود نہیں الا انت, اللہ تو ہی معبود ہے. اور سبحانک اللہ تیرے سے بڑا کوئی پاک نہیں, میرے سے بڑا کوئی ناپاک نہیں. بولو نا سبحانک اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, اللہ گنہگار تو میں ہونا, اللہ ظالم تو میں ہونا, اے اللہ فاسق اور فاجر تو میں ہونا, اللہ گناہ تو میں نے کیا ہے نا, اے اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی نہ پائے. چلو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو, اس نیت سے پڑھو. جو بھی ٹینشن ہے, جو بھی حالات ہے, روزی کا معاملہ ہے, بیوی کا معاملہ ہے, بچوں کا معاملہ ہے, ماں باپ کا معاملہ ہے, ہزاروں ٹینشن ہمارے سر پہ سوار ہے. آج محرم کے مہینے میں جمعہ کے دن میں کہو اگر حضرت یونس یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکالتا ہے, اللہ تو سمندر کے اندھیرے سے نکالتا ہے, اللہ تو رات کے اندھیرے سے نکالتا ہے, اللہ جنت کے دسترخوان کا انتظام کرتا ہے. ہم بھی وہی دعا مانگے اور کہے پیارے نبی نے فرمایا تھا یہ دعا جو مانگے گا اللہ اس کی بھی تمام مصیبت و آفات کو دور کرے گا. تو سب ساتھ میں بولے نا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, بہت پیارا ذکر ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ نہیں پیار سے بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا ماتھا جھکے تو کس کے سامنے؟ بولو اللہ ہی. ہماری پیشانی جھکے تو کس کے سامنے؟ بولو اللہ ہی. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ پاکوں میں سب سے پاک کون ہے؟ اللہ ہی. انی کنت من الظالمین, اللہ میں گنہگار ہوں, تیرے پاکی کا واسطہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ گناہ بھی معاف کرے گا, اللہ سارے ٹینشن کو بھی دور کرے گا. تو سب سے پہلے محرم میں ہمیں کام کرنا ہے, جہاں تک ہو سکے اللہ کا ذکر کریں گے. بولو انشاءاللہ. آج بہت رونا اس بات کا ہے, سچ بتاؤ یہ پورا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے, اتنا بڑا مجمع, آج صبح سے اب تک کتنی مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کیا, کتنی مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھا,
حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ جب ایسا جمعہ کا دن آتا تھا نا، درود پڑھتے رہتے، درود پڑھتے رہتے، درود پڑھتے رہتے. کسی نے کہا حضرت کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہے، کتنی مرتبہ درود پڑھتے؟ کہا میرے کو گنتا نہیں، میرے کو یاد بھی نہیں رہتا، گنتا بھی نہیں، لیکن جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک اندازہ ہوتا ہے کہ 15,000 مرتبہ درود ہو جاتا ہوگا. میرے دوستو، ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا؟ بلکہ شاید میں کہوں تو آپ کو بہت برا لگے گا، صبح سے اب تک کسی نے قرآن بھی نہیں اٹھایا ہوگا. ہوں گے ایسے نہیں کہ سب نہیں ہوں گے بھائی، اللہ کے کچھ پیارے بندے ہوں گے، لاڈلے بندے ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ اکثر ہمارا جوان جو جمعہ سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، جمعہ کے دن قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اچھا موبائل کی سروس آن ہے؟ ارے بولو نا آن ہے. صبح سے موبائل چلا، واٹس ایپ چلا، فیس بک آیا، نیٹ ورک برابر ملا، چارجنگ برابر ہوا، موبائل کے پیچھے دیوانہ بنا. ہماری جوان بیٹی تو موبائل، جوان بیٹا تو موبائل، ہماری بیوی تو موبائل، ہمارا جوان تو موبائل. ارے میرے پیاروں، یہ موبائل ہاتھ میں رہے گا تو ہمارے نبی کا قرآن کب ہاتھ میں آئے؟